میں علی گوہر بلوچ صاحب، جو موٹی موٹی دو باتیں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کی، وہ آپ نے انٹرو میں بھی میری سن بھی لی تھی، لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک تو طویل جد و جہد کا آغاز ہے جس پہ آپ لوگوں نے 2022 میں جو پی ڈی ایم کی حکومت بنائی تھی تو تب بھی آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ انتہائی سخت جد و جہد ہے، اور یقیناً اس پر ابھی بھی چل رہے ہیں۔ اور لیکن ان کے مطالبے یہ ہیں کہ آئی پی پیز کو بند کیا جائے اور ٹیکسوں کو کم کیا جائے، یعنی کہ مہنگائی میں کمی لائی جائے۔ اور پھر انہوں نے اپنے کارکنوں کو جو بھی کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مطالبے پورے ہونے تک واپس نہیں جائیں گے۔ تو ایک اس صورتحال کو آپ نے عطا طاہر صاحب کی بھی پریس کانفرنس سنی، ان کے ساتھ امیر مقام بھی تھے، انہوں نے تو آفر کی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو آپ اب کیا دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو؟ کیونکہ ماضی میں جماعت اسلامی بہت ریئر نکلتی تھی اتنے زور کے ساتھ، اور جب نکلتی تھی تو پھر کوئی نہ کوئی نتیجہ لے کر جاتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، صورتحال جو ہے بالکل آپ نے بجا کہی ہے کہ جس طرح سے جماعت اسلامی نے یہ احتجاج شروع کیا ہے، اور بنیادی طور پر تو ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر احتجاج پرامن ہو تو وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، لیکن اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی آپ اپنے نمائندوں سے بات کر رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ جو انتظامیہ ہے انہوں نے ان کو جو جگہ آفر کی، لیاقت باغ کی جگہ کی، آپ ادھر بیٹھیں احتجاج کریں جلسہ کریں، اجازت دی ہے، لیکن سابقہ ادوار جو ہے ہمارے ملک کے بڑے تلخ تجربات رہے ہیں۔ ان دھرنوں کی وجہ سے، ان لاک ڈاؤن کی وجہ سے عوام نے بہت سفر کیا ہے، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے تو ظاہر ہے کہ ملک میں مہنگائی اور یہ مسائل تو ہیں، لیکن یہ مسائل تو یہ تو پھر ایک بہت لمبی بات ہے کہ یہ مہنگائی کہاں سے شروع ہوئی۔ ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی اور اس میں جس طرح سے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے گئے، اور جو آئی ایم ایف کے حالات ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس چیز سے غافل تو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے کیا معاہدے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے ان معاہدوں کو سوک ٹاچ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور زیادہ بہتر ہے کہ ہم مناص القوم ساری پارٹیز مل کر یہ جدوجہد کریں کہ ان قرضوں سے جان کیسے چھڑانی ہے، ملک میں امن کس طرح سے لانا ہے، ملک میں خوشحالی کس طرح سے لانی ہے۔ سابقہ ادوار میں ہم نے دھرنے دیے، لاک ڈاؤنز کیے، جو ان سے ماں سوائے کہ پاکستان کی عوام کی زندگی اور اجیرن ہو جاتی ہے، اور جن شہروں میں خاص طور پر آپ دھرنے دیتے ہیں ٹریفک کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، لوگوں کے آنے جانے کی آمد و رفت کا نظام متاثر ہوتا ہے، اور کنٹینرز کے اوپر کھڑے ہو کر تقاریر ہوتی رہی، نافرمانی کی تحریک وہ چلائی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے ساتھ اگر تو کوئی احتجاج مثبت طریقے کے ساتھ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن اگر اس میں یہ عنصر آ جائے کہ اس کے ساتھ ساتھ عوام جو ہے وہ مزید تکلیف میں برپا ہو جائے۔ ہاں، آج یہی جماعت اسلامی اگر ان کو اقتدار ملے تو میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف اور ان چیزوں سے اور ان حالات سے فوری نکلنے کے لیے یا فوری طور پر قیمتیں نیچے کرنے کے لیے کوئی اعلیٰ دین کا چراغ کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں۔ صحیح۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مرحلہ وار حل ہوں گے، اس کے لیے پرائورٹی سیٹ کی ہیں۔ موجودہ حکومت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی زیر قیادت جو ہے وہ بھرپور محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ثمرات آئیں گے۔ پنجاب میں چونکہ ہماری حکومت ہے، وہاں پر خاص طور پر روٹی اور دیگر جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں کے اوپر خاص توجہ کی جا رہی ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ پنجاب میں جو ہے وہ مرغیوں کو دوسرے صوبوں میں لے جانے پر پابندی اس لیے عائد کی گئی ہے تاکہ صوبے کی حد تک قیمتیں ناجائز نہ بڑھیں۔ تو باقی پاکستانیوں کا کیا قصور ہے؟ باقی ہر صوبے میں بالکل اس چیز کی کمی نہیں ہے، بالکل صحیح۔ اچھا، بالکل صحیح علی گوہر بلوچ صاحب، بالکل آپ نے بجا فرمایا علی گوہر بلوچ صاحب، لیکن آپ اگر سن رہے تھے تو ہمارے رپورٹر نے یہ بھی بتایا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ساتھ ایک زیادہ تعداد عام لوگوں کی ہے جن کی شاید جماعت اسلامی کے ساتھ وابستگی نہیں ہے، لیکن وہ پریشانی کی وجہ سے، مہنگائی سے انتہائی دبے ہوئے لوگ مہنگائی کے نیچے اور بے روزگاری کی وجہ سے وہ بھی نکل آئے ہیں۔ تو یہ ایک ہے تو صحیح لمحہ فکریہ شاید حکومت کے لیے۔
نہیں بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مہنگائی کا عنصر جو ہے وہ مطلب موجود ہے، اور خاص طور پر میں حکومت کو اس لحاظ سے ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے فوری طور کے پر خاص طور پر مرکز کی حکومت اور پنجاب کی حکومت نے پیکیجز کا اعلان کیا ہے جس کے تحت جو سولر پینل ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ان قریب خاص طور پر کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے ان کی ادویات اور علی گور بالکل صحیح فرمایا علی گور بلوچ صاحب، لیکن علی گور بلوچ صاحب آپ نے صحیح فرمایا. ایک سیکنڈ سر، ان تمام چیزوں کے امپلیمنٹ ہونے کے لیے بھی کچھ وقت درکار ہے. صحیح، بالکل صحیح، اس میں کمی ضرور آئے گی. بالکل علی گور بلوچ صاحب، بالکل بڑے مثبت اقدامات ہیں، لیکن